جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپین امیگریشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ جو انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ نے بھی اس کو آگے شیئر کرنا ہے، اس انفارمیشن کو، اس نالج کو۔ تو جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا اسپین نے جو امیگریشن کا جو ٹائم دیا ہوا ہے کیا اتنا ہی ٹائم ضروری ہے؟ اگر ہم 1 مہینے بعد آئیے یا 10 دن بعد آئیے یا 2 دن بعد آئیے تو کیا ہم امیگریشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے؟ کیا اس کے لیے پادرون کی ضرورت ہے؟ کیا کنٹریکٹ لگانا ضروری ہے؟ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لگانا ضروری ہے؟ تو یہ سارے سوالوں کا جواب آج میں آپ لوگوں کو اس ولاگ میں دے دوں گا۔ آپ نے صرف اینڈ تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور تاکہ آپ کے سارے سوالوں کا جو جواب ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسپین نے جو امیگریشن اوپن کیا ہے، اس نے پورے جتنے بھی لوگ اس وقت شینجن میں ہے یا اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ اس ڈیسیجن سے تو خوش ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں وہ پریشان بھی ہیں۔ پریشان کی ہوئے کئی لوگ ہیں وہ 2 مہینے بعد آئے ہیں، 1 مہینے بعد آئے ہیں یا 2-4 دن بعد آئے ہیں، لیکن جو جیسے وہ ٹائم کو کاؤنٹ کرتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو دے دوں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یا پھر آپ لوگوں نے اپنے سینئر سے پوچھا ہے کہ ایک دفعہ پہلے اسپین نے جب امیگریشن اوپن کی ہے ان کے ایک ٹارگیٹس تھے، جیسے ہی ان کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں پہ، چاہے ان کو 1 دن ہوا ہے یا 2 مہینے ہوئے یا 1 مہینہ ہوا ہے، وہ سارے لوگ ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر جو کرنٹ آپ لوگوں کا پرائم منسٹر ہے پیدرو سانچیز، یہ بھی بہت ہی ایک نرم دل انسان ہے، بہت ہی زبردست قسم کا پرو امیگرینٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ان لوگوں کو جو 2-4 دن یا 2-3 مہینہ بعد آئے اسپین میں تو یہ ان کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ ہے ان لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں جن کو کچھ پتہ بھی نہ ہو، تو آپ لوگ ایسے اتھینٹک انفارمیشن اپنے ساتھ لے کے رکھیں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں، تو اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو اتھینٹک انفارمیشن ملے گی جس سے آپ لوگوں کو سکون ملے گا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنا کام کریں گے۔ تو یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہی امیگریشن جو 5 مہینے والے ان کو یہ TRC کارڈ تو دے دیں گے، ان کو آرائی کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد دوبارہ ایک نئی اناؤنسمنٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کے بعد آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات رہی ہے کنٹریکٹ، یہاں پہ کنٹریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے جو کنٹریکٹ بیچنے والے لوگ وہاں پہ ہے، جو لوگ بزنس کرتے تھے اس چیز کے اوپر، لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، تو ان لوگوں سے بھی آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہے اور آپ لوگ بغیر کنٹریکٹ کے امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بات اگر کروں، وہ لازمی ہے۔ آپ جس کنٹری سے آئے ہو تو اس کنٹری کا، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو ادھر سے آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مسٹ ہے، اور وہ بھی پولیس بیرو، ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستان سے آپ کو بیرو پولیس سے سرٹیفکیٹ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہم کام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، جس دن آپ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور پادرون بھی، اگر آپ کا 5 مہینہ پرانا پادرون ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ ایک ثبوت بھی دکھا سکتے ہو کہ اس دن سے میں یہاں پہ ہوں، میں ٹرین کا ٹکٹ یا کسی چیز کا بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی اور چیز آپ کہو گے کہ بھئی میں تو آیا ہوں 21 دسمبر سے پہلے آیا ہوں لیکن میں نے پادرون نہیں کرا سکا، لیکن اب میں کیا کروں، تو اس دن آپ اپنا ثبوت دکھا سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ بایومیٹرک کے لیے جائیں گے اس دن آپ کے پاس پادرون ہونا ضروری ہے۔ ریزن کیا ہے؟ جو پادرون میں تو ہے وہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے، جب آپ کا کارڈ آئے گا تو وہ آپ کے ایڈریس پہ پہنچے گا۔ جب اگر آپ ایڈریس ہی نہیں دیں گے تو پھر آپ کا پادرون یا کارڈ آپ کا وہاں پہ کیسے آ سکے گا؟ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اسپین امیگریشن جو ہے اس دفعہ اوپن ہوئی ہے، یا اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں گے، ہو سکتا ہے جیسے ہی ان لوگوں کو فارغ کریں پھر اس کے بعد یہ ٹیمپرری امیگریشن کو کلوز کریں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، اگر آپ لوگ اس وقت شینجن کی کسی کنٹری سے آپ موو ہونا چاہتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تو آپ موو ہو سکتے ہیں۔ اور باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن اور اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنسلٹنسی چاہیے امیگریشن سے ریلیٹڈ، یا پاکستان سے کسی کے لیگل ویزا اپلائی کروانا ہے یا فیملی اپلائی کروانا ہے، تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں خود بھی اسپین اور پرتگال میں ہوتا ہوں اور امیگریشن کو ڈیل کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔